لوگوں کی دلچسپی کے پیش نظر آئے دن ہارر موویز بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ موویز فلمانے کے لیے ایسی جگہیں چنی جاتی ہیں جن کا کوئی ڈراؤنا پس منظر ہو، یا ان جگہوں کی بناوٹ ایسی ہو کہ لائٹنگ افیکٹ کے ذریعے ان کو مزید ہانٹڈ بنایا جائے۔ یہاں ہم پاکستان کی کچھ لوگوں کے مطابق آج سے 11 جگہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ جگہ ہیں جن سے جڑی ڈرانی کہانیاں یقیناً آپ کی بھی زیر سماعت آئی ہوں گی۔ برائڈ ایٹ کارساز۔ کراچی کے علاقے کارساز کی دلہن صرف مردوں کو نظر آتی ہے۔ ہم نے آج تک کسی عورت سے نہیں سنا کہ اس نے اس دلہن کو دیکھا ہے۔ اب تو یہ علاقہ گنجان آباد ہے، لیکن پہلے اس علاقے میں رات کے وقت عجیب سنسانیت ہوتی تھی۔ اگر کبھی رات کو اس روڈ سے واپس آنا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر انتہائی خوف کے عالم میں یہ راستہ گزارا جاتا تھا۔ کارساز کی دلہن کی کہانی کا پس منظر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کسی پرانے وقت میں اس سڑک سے ایک دلہا دلہن گزر رہے تھے کہ اس دوران ان کی کار کو حادثہ پیش آ گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں دلہا موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ دلہن اب بھی لوگوں کو رات کے وقت اس سڑک پہ دکھائی دیتی ہے۔ اس کہانی کی حقیقت سے آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ موٹا پیلس۔ کراچی میں واقع موٹا پیلس ایک تاجر کی سمر ہاؤس تھا، اور کہا جاتا ہے کہ برطانوی راج کے زمانے میں اس محل میں آنے والے کو اس تاجر کا بھوت ستاتا تھا۔ عجائب گھر کے محافظوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رات کے وقت اس جگہ پر روحوں کی موجودگی کو محسوس کیا جاتا ہے۔ شیخوپورہ فورٹ۔ لاہور کے اس قلعے میں کوئی ملکہ کبھی یہاں رہتی تھی۔ قلعہ بہت خراب حالت میں ہے۔ کوئی بھی اس کی تعمیر نو میں مدد نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ جگہ ابھی بھی ان رانیوں کی روحوں کے قبضے میں ہے۔ شمشان گھاٹ پاکستان کے حیدرآباد کے علاقے میں ہے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں وہ روحیں ہیں جن کے جسم مر چکے ہیں، لیکن روحیں مرنے کے بعد بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہندوؤں کے جلانے اور دفنانے کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، اور یہ جگہ تقریباً 250 سال پرانی ہے۔ اگر آپ واقعی کچھ خوفناک غیر معمولی سرگرمی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ گارڈز اور دیگر عملے کے مطابق انہوں نے چھوٹے بچوں کو غروب آفتاب کے بعد کھیلتے اور عجیب آوازیں نکالتے دیکھا ہے۔ اس نے کبھی کسی کو دروازے سے آتے نہیں دیکھا۔ بچے بس کہیں سے آتے ہیں اور بعد میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ڈرونی فلم بنانے کے لیے بہترین لوکیشن ہے۔ چوکنڈی گریو یارڈ۔ چوکنڈی قبرستان کراچی پاکستان کی قومی شاہراہ پر واقع ملک کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے، جو لگ بھگ 600 سال پرانا ہے۔ کوئی بھی غروب آفتاب کے بعد یہاں جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہاں غیر معمولی سرگرمیاں نوٹ کی گئی ہیں۔ آس پاس رہنے والے لوگوں کے مطابق انہوں نے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی ہیں اور عجیب و غریب مناظر بھی دیکھے ہیں۔ مجموعی طور پہ چوکنڈی قبرستان کی اپنی قدیم خوبصورتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد کوئی بھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہاں کالے جادو جیسی سرگرمیاں بھی نوٹ کی گئی ہیں۔ کوہ چلتن۔ بلوچستان کے اس پہاڑ کو ایک مقامی افسانے کے مطابق 40 بچوں کی روحوں کے زیر تسلط کہا جاتا ہے۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ مدتوں پہلے ایک جوڑا تھا، ان کے بچے نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک بزرگ سے دعا کرنے کو کہا۔ بزرگ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ان کی ضد پر بزرگ نے انہیں اولاد کی دعا دی۔ اس جوڑے کے گھر 40 بچے پیدا ہوئے۔ غریب تھے، اتنے بچے کیسے پالیں؟ انہوں نے سوچا ایک بچہ رکھ لیتے ہیں اور باقی کو برفیلی پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑاتے ہیں۔ ماں نے بہت بھاری دل کے ساتھ بچے چھوڑے اور ایک کو ساتھ لے آئی۔ کچھ عرصے بعد ماں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے باقیات دفن کراؤں۔ دل نہیں مانتا تھا۔ پہاڑ پر گئی تو دیکھا سب بچے صحیح سلامت کھیل رہے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو بھی باقی 29 بچوں کے پاس چھوڑ کر خوشی خوشی شوہر کو لینے آئی تاکہ وہ بھی دیکھے، لیکن جب وہ واپس گئے تو جگہ کو بالکل ویران پایا۔ بس اس وقت سے وہاں سے بچوں کی ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب اس بات کی تصدیق کے لیے اس جگہ جانے کی ہمت کرنی ہوگی۔